بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام گمراہ مشرکین کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو آپ نے مومنین کو بلایا جو بہت کم تھے اور ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ قرآن کی سورۃ ہود آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو، سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی سوار کیے۔ کافی دنوں تک طوفان جاری رہا۔ جب طوفان تھم گیا اور کشتی لنگر انداز ہوئی تو نوح علیہ السلام اور دوسرے صاحبان ایمان کشتی سے نیچے اتر آئے اور کاروباری زندگی میں لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گڑھے بنانا شروع کیے۔ آپ مٹی سے گھڑے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتے۔ اس سے جو قیمت وصول ہوتی تھی اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور ان سے بہت سے گھڑے خرید لیے اور ان کی قیمت ادا کی۔ پھر اس نے ایک ایک گھڑے لے کر آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیے۔ آپ کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تو آپ یہ دیکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گڑھے کیوں توڑ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ یہ گھڑے میں آپ سے خرید چکا ہوں اور اس کی قیمت بھی ادا کر چکا ہوں۔ اب یہ میری ملکیت ہے، میں ان کو توڑوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے کہ تو نے گڑھے خریدے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بنانے میں میں نے بڑی مشقت کی ہے۔ اگرچہ ان کو بیچ چکا ہوں مگر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز یوں تلف ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شخص چونکہ فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ یہ گھڑے خلق نہیں کیے بلکہ صرف بنائے گئے ہیں، اس کے باوجود تلف ہوتے ہوئے تم نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خدا سے اس کی مخلوق کے تلف کرنے کی بات کیوں کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگ گئے۔ آپ شب و روز نوحہ عذاری کرنے لگے۔ آپ اتنا روئے کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کے معنی ہے نوح عذاری کرنے والا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی، اب جب مناجات کے لیے آنا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جس کے ساتھ تمہارا عقیدہ ہو کہ تم اس سے افضل اور برتر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، ادھر ادھر چہروں کو دیکھا، لیکن ان کی جرأت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو کسی سے افضل اور برتر قرار دیتے اور دوسروں کو خود سے کمتر اور ہیچ تصور کرتے۔ انسانوں سے مایوس ہو کر آپ نے حیوانات پر نظر کی، لیکن ان کو حیوانات میں بھی اپنا مطلوبہ حیوان نہ دکھائی دیا۔ وہ مایوس ہونے کو تھے کہ ان کی نظر ایک خارش زدہ کتے پر پڑی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اس کو ساتھ لے جاؤں تو شاید بات بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے لے کر خدا کے پاس مناجات کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے اس فعل پر ندامت محسوس کی اور کتے کے گلے سے رسی نکال دی اور اس کو بھگا دیا۔ جب آپ مقام مناجات پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے سے کمتر چیز اپنے ساتھ لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، جس کا تو نے مطالبہ کیا ہے وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کتے کو اپنے سے کمتر سمجھ کر یہاں لے آتا تو تیرا نام دیوان انبیاء سے خارج کر دیتا۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ آپ خوف خدا کی وجہ سے ہمیشہ غمگین رہتے تھے، اور ولادت سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک آپ غمگین ہی رہے۔ آپ کے گریہ و پکار کا سلسلہ کسی بھی وقت منقطع نہیں ہوا، اور کسی نے بھی آپ کو ہنستا مسکراتا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا: خدایا، میں نے تجھ سے بیٹا اس لیے طلب کیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ثابت ہو، لیکن تو نے جو مجھے بیٹا عطا کیا ہے وہ ہمیشہ غمگین اور ہر وقت روتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: میں نے خدا سے بیٹا مانگا تاکہ وہ میری خوشی کا ذریعہ بن سکے، جبکہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا: ابا جان، میں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی تھی کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے، جسے وہی عبور کر سکے گا جو خوف خدا سے رویا ہوگا۔ بہرحال پوری زندگی حضرت زکریا علیہ السلام خوف خدا سے روتے تھے۔ آپ اتنا روئے کہ رخسار پر گڑھے پڑ گئے اور آنسوؤں کی وجہ سے زخم پیدا ہو گئے، جن پر مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت یحییٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا: کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو خوش و خرم دیکھ رہا ہوں؟ شاید آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو ابدی امن و اطمینان مل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تجھ کو غمگین دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ اس کے بعد دونوں خالہ زاد بھائی وہیں رک گئے اور فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک نہ اس جگہ سے جائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کر دے کہ کس کا طرز عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر وحی کی کہ تم دونوں سے اچھا وہ ہے جس کو ہماری رحمت کی سب سے زیادہ امید ہے، جو ہمارے متعلق زیادہ سے زیادہ حسن ظن رکھتا ہے۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے مسائل اور مصیبت کے وقت اسی سے لو لگانی چاہیے۔